کہا جاتا ہے جیو پالیٹکس کی دنیا میں جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ 30 دسمبر 2025 کو جب سعودی عربیہ نے یمن کے پورٹس پہ اچانک سے ایئر اسٹرائکس شروع کر دی اور UAE بیکڈ STC ملیشیاز کے سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا تو پوری دنیا کو لگا کہ گلف کے دو سب سے بڑے اتحادی یعنی سعودی عربیہ اور UAE کے بیچ میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ سعودی میڈیا ایک طرف UAE کو اسرائیل کا ٹروجن ہارس بتا رہی تھی، دوسری طرف MBS نے UAE کو 24 آورز کا الٹیمیٹم دے کر یمن سے باہر نکلنے کو کہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بہت بڑی جنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن ذرا ٹھہریے اور سوچئے، کیا صدیوں پرانی دوستی محض ایک دن میں دشمنی میں تبدیل ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ایک بہت بڑی گلوبل اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ جیو پالیٹکس میں کوئک اینڈ کلین آپریشنز اکثر پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ ہوتے ہیں۔ جب دو ملک اتنے برسوں سے یمن میں ساتھ لڑ رہے ہوں تو ان کا ایک دم سے الگ ہونا کسی پری ارینجڈ اسکرپٹ کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اصل میں سعودی عربیہ کو اس وقت ریجن میں ایک اسٹرانگ مین امیج کی ضرورت ہے۔ محمد بن سلمان یعنی MBS کو اپنی ویژن 2030 اور اسرائیل کے ساتھ ہونے والے پوٹینشیل ڈیلز کے لیے اپنی عوام کا بھروسہ چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ UAE اسرائیل کا ایک وفادار الائی ہے، لیکن اس گیم کے اندر UAE کو بیڈ گائے بنا کر پیش کرنا دراصل سعودی عربیہ کی انٹرنل پالیٹکس کو مضبوط کرنے کا ایک ٹول ہے۔ جب تک سعودی عوام UAE کو برا کہے گی، وہ اپنے لیڈرز کی ان پالیسیز کو اگنور کر دے گی جو پردے کے پیچھے وہی کام کر رہی ہے جو UAE کھلے عام کر رہا ہے۔ جیو پالیٹکس کی لینگویج میں اس طرح کے گیم کو گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ اسٹریٹجی کہتے ہیں، جس کا اصلی ڈائریکٹر واشنگٹن ہے۔ دراصل امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک ایسی ڈویژن چاہیے جو ان کے کنٹرول میں رہے۔ سعودی عربیہ یعنی گڈ کاپ اسٹیبلٹی اور پیسفل آرڈر کا فیس ہے جو دنیا کو دکھاتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل پاور ہے۔ UAE جس کو بیڈ کاپ دکھایا گیا ہے، وہ ہائی رسک آپریشن ہینڈل کرتا ہے جو سعودی اپنی کلین امیج بچانے کے لیے پبلکلی نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی ملٹری US میڈ ہے، سعودی کے F-15 ہو یا UAE کے انٹیلیجنس سیٹ اپ، دونوں کی رجیم سروائیول امریکہ پر ٹکی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک US پپٹ دوسرے US پپٹ سے اصلی جنگ لڑے۔ ٹیکٹیکل لیول پر UAE کا جو یمن میں کام تھا یعنی پورٹس پر اپنا انفلوئنس مضبوط کرنا، UAE سے وہ کام لیا جا چکا ہے۔ اب UAE ڈائریکٹ وار سے نکل کر انڈائریکٹ کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ کوئی ہار یا جیت نہیں بلکہ ایک آپریشنل شفٹ ہے جو US کے چائنا رشیا فوکس کے ساتھ الائن کرتا ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ سیریا اور یمن میں ہونے والے حالیہ پیس ٹاکس یا سعودی UAE کا ٹکراؤ محض ریجنل اختلاف ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو یہ امریکہ کی اس پرپیکچول کیوس ڈاکٹرین کا حصہ ہے جو پچھلے 50 سال سے مڈل ایسٹ کی تقدیر لکھ رہی ہے۔ واشنگٹن کی پالیسی کبھی بھی اس خطے میں مکمل امن لانا نہیں رہی ہے۔ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ایک ایسی کنٹرول انسٹیبلٹی برقرار رکھنا جہاں کوئی بھی ریجنل پاور اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ امریکہ کے گلوبل انٹرسٹ کو چیلنج کر سکے۔ اگر مڈل ایسٹ میں مکمل امن ہو گیا اور تمام مسلم ممالک ایک بلاک بن گئے تو گلوبل انرجی مارکیٹ سے US کا سیکیورٹی بیسڈ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ جب US دیکھتا ہے کہ کوئی ریجن بہت زیادہ اسٹیبل ہو رہا ہے تو وہ وہاں اچانک سے پاور ویکیوم پیدا کر دیتا ہے یا پھر اپنے پرانے الائنس کے بیچ میں ہی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعودی اور UAE کا حالیہ ٹکراؤ اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے تاکہ دونوں ملک اپنی سیکیورٹی کے لیے US ویپنز اور ڈپلومیٹک سپورٹ پر پہلے سے زیادہ US پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ کی زمین سے زیادہ اس کے واٹر ویز یعنی سمندری راستے اہم ہیں۔ باب المندب یا اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کی 30% انرجی اور 12% گلوبل ٹریڈ ان دونوں تنگ راستوں سے گزرتی ہے۔ US چاہتا ہے کہ ان راستوں کے آس پاس ہمیشہ فرجائل پیس رہے۔ یمن میں ہوتیز کی موجودگی یا ایران کا خطرہ دراصل US کو ایک لیگل ایکسکیوز دیتا ہے کہ وہ اپنی نیوی وہاں ہمیشہ تعینات رکھے، جس کا اصلی نشانہ چائنا ہوتا ہے۔ اگر چائنا کی انرجی سپلائی روکنی ہو تو US کے پاس ان چوک پوائنٹس پر کنٹرول آف کیوس ہونا ضروری ہے۔ سیریا اور یمن میں ابھی فی الحال اسٹیبلٹی صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ US اپنا پورا فوکس ساؤتھ چائنا سی کی طرف شفٹ کر سکے اور سعودی کو اپنا فرنٹ مین بنا کر مڈل ایسٹ میں کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ US یہاں سے اپنا ایگزٹ پلان تیار کر سکے۔ اس طرح کی جیو پالیٹکس اور ہتھ کنڈے کو گلوبل پروٹیکشن ریکٹ کہتے ہیں، یعنی کیوس پیدا کرو، ڈر بیچو اور ویپنز سپلائی کر کے کنٹرول برقرار رکھو۔ دنیا کی نظر میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں۔ ایک طرف تہران کی سڑکوں پر ڈیتھ ٹو امریکہ کے نعرے ہیں تو دوسری طرف واشنگٹن کی سخت ترین سینکشنز اور پابندیاں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کھلی دشمنی کے پیچھے ایک ایسی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں؟
ابھی جب US کا ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن ایران کے بارڈر کے بجائے عمان کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہے تو یہ کوئی کانسیڈنس نہیں ہے، بلکہ امریکہ کبھی بھی ایران کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایران ہی ہے جس کے ذریعے امریکہ ریجن میں اسرائیل کو بیلنس کر سکتا ہے اور چائنا کی انرجی سپلائی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک ایران کا امریکہ کو گریٹسٹ شیطان کہنا، یہ محض ایک پبلک کنزمپشن نیریٹو ہے۔ لیکڈ رپورٹس اور ہسٹری گواہ ہے کہ ایران نے کئی بار امریکہ کو پیس آفرز کی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی نیوکلیر ڈیمانڈز تک کو نیگوشیٹ کرنے کی بات کہی ہے۔ امریکہ کو ایران کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ وہ مڈل ایسٹ میں سنی بلاکس یعنی سعودی اور UAE کو ڈرا کر رکھ سکے اور انہیں US ویپنز خریدنے پر مجبور کرے۔ وہیں دوسری طرف ایران کو ایک دشمن امریکہ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ملک میں ریولوشنری سینٹیمنٹس کو زندہ رکھ سکے۔ یہ دشمنی دراصل دونوں ریجیمز کی سروائیول اسٹریٹجی ہے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل ریجن میں ایبسولوٹ سپر پاور بن جائے اور US کے آرڈرز ماننے سے انکار کر دے۔ ایران کو ایک کنٹرول تھریٹ کے طور پہ امریکہ یوز کرتا ہے اور ایران کو زندہ رکھنا امریکہ کی مجبوری ہے۔ اگر ایران ہی ختم ہو گیا تو پھر اسرائیل کو امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی جو ایران اور امریکہ کی جنگ کی بات ہو رہی ہے، حالیہ تناؤ کے دوران US نیوی کا ابراہم لنکن اسٹرائک گروپ ایران کی لائن آف فائر سے دور عمان کے پیچھے چھپا رہنا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ امیڈیٹ کانفلکٹ نہیں چاہتا۔ یہ صرف ایک نیگوشیشن سگنل ہے جو چائنا کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا اپنی 70% انرجی سپلائی انہی واٹر ویز سے لیتا ہے۔ US ایران کو بلاک کرنے کی دھمکی صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ چائنا کے ساتھ اپنی گلوبل ٹریڈ وار میں لیوریج حاصل کر سکے۔ ڈیٹا اور انٹیلیجنس رپورٹس دکھاتی ہے کہ جب بھی ریجن میں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے پہلے ہی لمٹ آف انگیجمنٹ طے کر دی جاتی ہے تاکہ جنگ اتنی نہ بڑھ جائے کہ امریکہ کے اکنامک انٹرسٹ کو نقصان پہنچے۔ اسی لیے جب آپ ایران اور امریکہ کی دشمنی کی خبریں سنتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ ایک کنٹرول تھریٹ ہے۔ دونوں کا مقصد ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں بلکہ اپنی ہیجمنی برقرار رکھنا ہے۔ ابھی جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک نیا خواب دکھایا جا رہا ہے، دی اسلامک نیٹو، سعودی عربیہ کا پیسہ، ترکی کی ملٹری انڈسٹری اور پاکستان کے پاس نیوکلیر ایسٹ، سننے میں یہ ایک ناقابل تسخیر اور انڈسٹرکٹیبل طاقت لگتی ہے جو مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دے گی۔ لیکن کیا واقعی یہ الائنس امت کے لیے ہے یا پھر یہ صرف ان پپٹ ریجیمز کا ایک نیا گٹھ بندھن ہے جو اپنی ڈوبتی ہوئی کرسی اور کنگشپ کو بچانے کے لیے امریکہ کے نئے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ سعودی ٹرکی پاکستان کا یہ ٹرائلیٹرل پیکٹ دراصل چائنا رشیا ایکسس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ویسٹرن بلو پرنٹ ہے۔ یہ پیکٹ دراصل کوئی ساورینٹی اور آزادی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سروائیول کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس اسلامک نیٹو کی ٹرمینالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی آئیڈیالوجیکل الائنس نہیں ہے جو اسلام کے لیے کام کرے گا۔ اس کا اصلی مقصد ہے ریجنل پاور بیلنسنگ۔ سعودی عربیہ نے ترکی کی ملٹری انڈسٹری میں جو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں یا پاکستان کو جو فائنینشیل بیل آؤٹ دیے ہیں، وہ دراصل US بیکڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ ان تینوں ملکوں کو ایک بلاک میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے US مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں رشیا اور چائنا کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو کم کر سکے۔ ان پپٹ ریجیمز کے لیے اسلام صرف ایک مارکیٹنگ ٹول ہے تاکہ عوام کی سپورٹ حاصل کی جا سکے۔ نیوز اور میڈیا میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ریجن اب 2 بڑے بلاکس میں بٹ چکا ہے اور ان کی دشمنی آنے والے وقت میں ایک انایویٹیبل طاقت ہوگی۔ یہ ڈویژن دراصل امریکہ کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جہاں وہ اپنے الائز کو آپس میں ہی چیک اینڈ بیلنس میں رکھتا ہے۔ جب سعودی، ترکی، پاکستان مضبوط ہوں گے تو UAE، انڈیا، اسرائیل انہیں کاؤنٹر کریں گے۔ اس طرح کوئی بھی ملک کبھی بھی انڈیپینڈنٹ سپر پاور نہیں بن پائے گا اور ہمیشہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کے محتاج رہیں گے۔ دراصل ان تمام ملکوں کی ایک ہی کمزوری ہے، ان کے ریجیمز۔ MBS کو ویژن 2030 کے لیے US کی سیکیورٹی گارنٹی چاہیے تو ایردوان کو اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے سعودی فنڈنگ اور پاکستان کو سروائیول کے لیے IMF اور سعودی لون کی سخت ضرورت ہے۔ جب آپ کی اکانومی اور سیکیورٹی دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو سوورن اور آزاد فیصلے نہیں لے سکتے اور نہ ہی آپ اپنی آزاد فارن پالیسی رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بلکہ تمام مسلم امت کو پولیٹیکلی اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیڈ لائنز میں جب آپ سعودی UAE کی دشمنی یا اسلامی نیٹو کی خبر سنتے ہیں تو اس پر خوش ہونے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ان پپٹ ریجیمز کا مقصد امت کی فلاح نہیں بلکہ اپنی کرسی اور کنگشپ کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ان کا ریموٹ کنٹرول واشنگٹن میں ہے اور ان کا فیول ہم اور آپ جیسے جذباتی اور ایموشنل مسلمان بنتے ہیں۔